مزمل جب 8 سال کا تھا تو اس کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ بوڑھی ماں اور ایک چھوٹی بہن کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا جو ان کی کفالت کر سکے۔ اسی وجہ سے مزمل نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور چھوٹی سی عمر میں محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچ چلانے لگا۔ مزمل ایک نہایت ہی شریف اور نیک لڑکا تھا۔ وہ ہر مشکل وقت میں اپنے پڑوسیوں کے کام آتا، گھر میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا رہتا۔ دوسری طرف وہ اپنی تعلیم چھوٹ جانے کی وجہ سے بہت افسردہ اور حالت کے آگے مجبور تھا۔ پھر بھی وہ ہر وقت صبر شکر سے کام لیتا تھا۔ ایسے سخت اور کٹھن حالت میں بھی وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ ایک دن خدا کے فضل و کرم سے ان کے حالات ضرور بدلیں گے۔ مزمل نے محنت میں کبھی آر محسوس نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چھوٹا بڑا کام نہایت خوشی سے کر لیتا تھا۔ وہ صبح سویرے پالش کا چھوٹا سا بکسا اٹھائے شہر کے مشہور چوک پر جاتا اور پورا دن لوگوں کے بوٹ پالش کرتا۔ اس طرح وہ اتنے پیسے کما لیتا تھا جس سے اس کا گھر کا خرچ پورا ہو جاتا تھا۔ شام کو جب تھکا ہارا واپس آتا تھا تب وہ اپنی ماں کی دعائیں لیتا، جس سے اس کی پورے دن کی تھکن دور ہو جاتی تھی، اور روکھی سکھی کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ غربت کے باوجود مزمل نے اپنی حیثیت کے مطابق غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ آج جب مزمل کے پاس گاہکوں کا بڑا رش تھا، اچانک ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ ایک سیٹ کار سے اترا اور سیدھا مزمل کے پاس آیا۔ لڑکے، جلدی میرے بوٹ پالش کر دو۔ مزمل نے بھی جلدی اس کے بوٹ چمکا دیے۔ سیٹ نے بٹوے میں سے رقم نکال کر مزمل کے ہاتھ میں دینے کے بجائے نیچے زمین پر پھینک دی اور بڑے غرور سے بولا، لڑکے، اٹھاؤ اپنی مزدوری۔ مزمل نے بڑی اعتماد سے کہا، سیٹ صاحب، میں نیچے پھینکی ہوئی چیزیں نہیں اٹھاتا۔ اگر مزدوری دینی ہے تو عزت سے ہاتھ میں کیوں نہیں دیتے؟ شاید آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ مزدور کا خدا کا دوست ہوتا ہے۔ سیٹ صاحب، ہماری بھی عزت ہے، کیا ہوا جو ہم غریب ہیں؟ کل اگر وقت اور حالات نے آپ کو بھی غریب بنا دیا تو سوچیں آپ یہ رویہ برداشت کر سکیں گے؟ مزمل کہتا گیا اور وہ سیٹ خاموشی سے سنتا گیا۔ سیٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے وہ رقم زمین سے اٹھائی اور مزمل کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا، تم نے مجھے غلطی کا احساس دلایا، اس لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں اور اپنے اس رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ مجھے امید ہے خدا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میں اب کبھی غرور اور تکبر نہیں کروں گا۔ سیٹ صاحب، غلطی کا احساس ہی اس کی سزا ہوتی ہے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر مزمل نے اس سے پیسے لیے اور اپنے کام میں لگ گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مزمل کو اپنی بہن گڑیا کی تعلیم اور والدہ کی گرتی ہوئی صحت کے بارے میں کافی فکر ہونے لگی۔ اب اس نے رات کو بھی کام پر جانا شروع کر دیا تھا، لیکن ان کے حالات نہیں بدلے۔ ایک دن مزمل کے پاس ایک اجنبی شخص آیا۔ وہ کافی جلدی میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے مزمل سے کہا، بیٹا، جلدی سے میرے بوٹ پالش کر دو۔ مزمل نے بھی دیر نہیں لگائی اور جلدی سے بوٹ پالش کر کے اس کو دیے۔ اس اجنبی نے جیب میں اپنی ہاتھ ڈالا تو صرف کریڈٹ کارڈ نکلا۔ نوٹ بھی 1500 روپے کے تھے۔ بیٹا، اس وقت میرے پاس چھٹے نوٹ نہیں ہیں اور میں جلدی میں ہوں۔ تم ایسا کرو، یہ پرانا پرائز بانڈ رکھ لو۔ میری تو قسمت میں شاید انعام نہیں ہے، البتہ اگر تمہارا نصیب اچھا ہوا تو یہ ضرور نکلے گا۔ اس شخص نے جب وہ انعامی بانڈ مزمل کے حوالے کرنا چاہا تو مزمل نے وہ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں صاحب جی، آپ اگلی مرتبہ پیسے دے دیجیے۔ وہ اجنبی بولا، بیٹا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں اور اپنا ضروری کام نپٹانے واپس اپنے شہر چلا جاؤں گا، اس لیے یہ انعامی بانڈ میں اپنی رضامندی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ سے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔
اس اجنبی کے بےحد اصرار پر مزمل نے وہ پرائز بانڈ اپنے پاس رکھ لیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی بھیڑ میں کہیں غائب ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ایک دن مزمل حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک اخبار فروش کی آواز اس کے کانوں میں سے ٹکرائی، انعام بانڈ کا رزلٹ آ گیا ہے۔ تب مزمل کو خیال آیا کہ اس کے پاس بھی تو ایک انعامی بانڈ پڑا ہے۔ اس نے وہ انعامی بانڈ اپنے پالش والے باکس سے نکالا اور اخبار فروش سے کہا، بھائی مہربانی کر کے یہ میرا نمبر چیک کر کے دو۔ اخبار فروش نے اس سے انعامی بانڈ لیا اور اس کا نمبر اخبار میں تلاش کرنے لگا۔ پھر وہ زور سے چلایا، مبارک ہو، تمہارا 50 لاکھ روپے کا انعام نکلا ہے۔ یہ سنتے ہی مزمل کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ جب اپنی امی اور بہن کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ آج مزمل کا شمار شہر کے چند مالدار لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس نے جوتوں کی بنانے کی فیکٹری قائم کر لی تھی جہاں پورے ملک میں مال بھیجا جاتا تھا۔ اس کی والدہ کا علاج شہر کے ایک اچھے ہسپتال میں ہو رہا تھا۔ اس کی بہن گڑیا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک فلاحی ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کر رہی تھی۔ مزمل نے بھی اپنی گریجویشن کر لیا تھا۔ گاڑی، بنگلہ، نوکر چاکر، غرض خدا نے اسے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ مزمل نے شادی بھی کر لی تھی اور وہ اب اپنی زندگی فلاحی کاموں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اس نے یتیم اور غریب بچوں کے لیے اسکول اور ہاسٹل بھی کھول رکھے تھے جہاں انہیں مفت تعلیم تربیت کے ساتھ رہنے کی جگہ بھی دی جاتی تھی۔ اتنی ساری دولت کے باوجود بھی مزمل بھی اپنا پرانا وقت کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ رات کو روزانہ اپنا پرانا پالش والا باکس کھول کے دیکھتا جو ابھی تک اس نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، پھر کسی سوچ میں ڈوب جاتا تھا اور عابدہ ہو کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے پوچھ لیا تو اس نے جواب دیا، بیگم، انسان کو اپنی حیثیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ میں اس پالش کے بکسے میں اپنی غربت کو یاد کرتا ہوں تاکہ دولت کے نشے میں کہیں مغرور نہ ہو جاؤں۔ اس طرح مجھے سکون ملتا ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔